बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर में अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट के मुताबिक बस और टोयोटा वैन में तसादुम। शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड नज़द अजनियावाला बस और टोयोटा वैन में तसादुम। हादसा में टोयोटा ड्राइवर जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी एमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पांस करके जख्मी नौजवान अब्दुर्रहमान वल्द मोहम्मद रशीद उम्र 20 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स मोहसिन वल्द दोस्त मोहम्मद की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं हक बाहू दरबार शरीफ से। हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी दरबार सुल्तान अल-आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहा पर सालाना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का ख़त्म शरीफ निहायत अकीदत और एहतराम के साथ दिलाया गया। इस मौके पर जगह जगह महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का एहतमाम भी किया गया। ज़िक्र हुसैन के हवाला से बड़े इज्तिमा साईं पीर रियाजुल हसन सरवरी कादरी और पीर साईं फ्याजुल हसन सरवरी कादरी के आस्थाना पर मुनाकिद किए गए। लाखों की तादाद में मुरीदीन और क़िदतमंद मर्द और ख़वातीन ने ख़त्म पाक में शिरकत की। जगह जगह लंगर और पानी की सबीलें लगाई गई। बसों, कारों और दीगर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। चिश्तियाँ से भी काफ़ी काफिले हक बाहू दरबार पर हाजिरी के लिए अपनी अपनी संगत के साथ गए। चिश्तियाँ से बड़ा काफिला बाबा मोहम्मद सलीम सुल्तानी के ज़ेरे इंतज़ाम ज़ियारत के लिए पहुंचा। शदीद हब्स और गर्मी के बावजूद लोग अपने अपने मुर्शिद की ज़ियारत के लिए जोक दर जोक आ रहे थे। 10 मुहर्रम को ज़हर की नमाज के वक्त इख्तितामी दुआ के बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस गए। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट का मरकजी जुलूस चौक तरखाना में इख्तिताम पसीर। जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजालिस और जुलूसों में शामिल होने वालों के लिए अल्फला वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड की तरफ दूध, सेब, जूस, खीर, बोतल मीठे पानी की सबील का एहतमाम किया गया। जुलूस अज़ादारान हुसैन ने जंजीर जनी का खूनी पुरसा दिया और मातमी संगतों ने सीना कोबी करते हुए नवासा रसूल से क़ीदत का इजहार किया। इस मौके पर जिले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। जुलूस चौक तरखाना में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर 16 साल बच्ची के अगवाकार गिरफ्तार ना हो सके। शम्स कॉलोनी के मुतासरा फैमिली अहले इलाका के हमरा सरापा एहतजाज। मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। लियाकतपुर शम्स कॉलोनी कच्ची मंडी में 16 साल कमर के मुबैना अगवा पर थाना सिटी में मुकदमे का अंदराज हो गया। FIR मतन के मुताबिक नामजद मुलजमान बच्ची को घर से अगवा करने के बाद 3 तोला तलाई जेवरात और 5 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। ताहाल मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और बच्ची की अदम बासियाबी पर मुतासरा फैमिली ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि मुलजमान बासर होने के बायस दंदनाते फिरते हैं। उन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी और बच्ची की बासियाबी का मुतालबा किया। मैं शम्स कॉलोनी दी रहने वाली हाँ। असा डू मादी रांध यहाँ से घर मेरी बच्ची अगवा कर की दी ऐसा पर्चे दी 3 से FIR सारे कॉल है। कौन है अगवा कर? हुमायूं है और समी है। उनका वालिद नाम है अकमल। मेरी एक बच्ची है, मेरा ना कोई बेटी है ना कोई बिया बेटा, एक बेटी है। पता नहीं मेरी बच्ची को मार गए ने आज 8 डी थी कि कोई बंदा पता करी लाइल में ना सब वेंदे से गाल करें दे से हाथ उल्टा सारे ना धमकिया सा कुड़े ने तो को मार गए तो सा सामने आओ। मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा है मेरी बच्ची वापस करे। भाई खालिद पुलिस वाला ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾ થઈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਸੁਣਦੇ। FIR दर्ज थी गई असा बेंदे से वापस वालम दे सारी कोई नहीं सुनता। ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ ज्यादती की है। जिनका नाम एक का नाम हुमायूं और उसकी वालदा है नजमा। उन्होंने इनकी बच्ची उठाई है और इन्होंने पुलिस में कार्रवाई की है तो पुलिस इनकी बात कोई नहीं सुन रही। हालते हैं उल्टा पुलिस वाले इनको धमकियां और गलीज गालियां दे के चले जाते हैं और इनको प्रेशर में डाला हुआ है। ये लेडीज़ हैं, ये बेचारी रो रो के अपना हाल बुरा कर रही है। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाया खान शहर खामोशा मगरबी कब्रिस्तान तरंडा अरसा दराज से 4 दीवारी से महरूम। कब्रिस्तान आवारा जानवरों की माशगा बन गया। मीडिया की बार बार निशानदही के बावजूद PTI और नून लीगी नुमाइंदे कब्रिस्तान की 4 दीवारी तामीर करवाने की बजाय अवाम के टैक्स का पैसा अपने चकूक और वार्ड में बेदर्दी से लुटा रहे।
تفصیل کے مطابق عرصہ دراز سے مغربی قبرستان ترنڈا سوائے خان کی چار دیواری نہ ہونے سے اکثر اوقات آوارہ جانور قبرستان میں پھرتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ چند سالوں سے مقامی میڈیا کی بار بار نشاندہی کے باوجود بھی پی ٹی آئی اور نون لیگی نمائندے قبرستان کی چار دیواری کروانے کی بجائے ووٹ کی لالچ میں اپنے چہیتے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنے چکوک اور وارڈ میں بلا ضرورت بے دردی سے لٹا رہے۔ ٹرنڈا شہر میں کئی گلیوں میں تو بار بار ٹرف ٹائی لگا کر سرکاری فنڈ بندر بانٹ ہوتے رہے، لیکن آج تک کسی نے شہر خاموشاں کے مسائل پر توجہ نہ دی۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر رحیم یا خان سے اپیل کی ہے کہ خدارہ فوری طور پر مغربی قبرستان کی چار دیواری تعمیر کروا کر قبرستان کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جائے۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ناش برآمد ڈھرکی تھانے کی حدود ماہی مائنر کے قریب نامعلوم 60 سالہ شخص کی 2-3 پرانی کھیتوں سے لاش برآمد۔ پولیس ڈھرکی ناش کو تحصیل اسپتال ڈھرکی منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی شناخت تاہم نہ ہو سکی، مزید شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ملک وسیم اختر سے۔ کالیکی منڈی حالیہ ایک بارش سے کالیکی منڈی کا واحد سیم نالہ بھپر گیا۔ قبرستان جناز کا متعدد راستوں سمیت سینکڑوں گھر زیر آب۔ عرصہ دراز سے سیم نالے کی صفائی کا نہ ہونا سینکڑوں گھروں کو منہدم کرنے کا سبب بنے گا۔ انتظامیہ کی مکمل خاموشی، اہل علاقہ کا ڈی سی حافظ آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کالیکی منڈی کا واحد سیم نالہ جو عین بستی کے درمیان سے گزرتا ہے کہ عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی۔ علاقہ مکین اپنا کوڑا کرکٹ بھی اسی میں پھینکتے ہیں، جس وجہ سے سیم نالہ سکڑ کر رہ گیا ہے۔ حالیہ ایک ہی بارش نے انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کی بے حسی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ بارش کے پانی سے علاقہ بھر کا واحد سیم نالہ بھپر گیا، جس کا پانی کناروں سے باہر آ کر قبرستان جناز کا سینکڑوں گھروں پر مشتمل بستی سمیت متعدد راستوں کو زیر آب کر دیا ہے، جس سے قبرستان کے متعدد قبروں سمیت غربا کے متعدد مکان گرنے کا خدشہ ہے، جس سے جہاں جانی نقصان ہوگا وہیں کروڑوں روپے کا مالی نقصان بھی ہوگا۔ اہل علاقہ نے ڈی سی حافظ آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور سیم نالے کی صفائی کا بندوبست کیا جائے تاکہ علاقہ بھر کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ حاصل پور سے ہمایوں نمائندہ کیور رضا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی اور سی او بلدیہ وکاس گجر کی قیادت میں تحصیل انتظامیہ نے حاصل پور میں ہونے والی طوفانی بارش کے بعد پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ طوفانی بارش کے بعد نکاسیاب کے لیے گرینڈ صفائی آپریشن کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی کی قیادت میں میونسپل کمیٹی کے افسران اور عملہ نے بھرپور حصہ لیا۔ اندرون شہر میں کھڑے پانی کو مسلسل 12 گھنٹے کی محنت سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسی دوران علامہ اقبال پارک کی دیوار جو طوفانی بارش کے باعث ٹوٹ گئی تھی، اس کو بھی بہت جلد تعمیر کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی اپنی نگرانی میں نکاسیاب اور نالوں کی صفائی کے عمل کا جائزہ لیتے رہے۔ صفائی ستھرائی اور سینیٹیشن کے کام میں میونسپل کمیٹی کے افسران اور عملے نے اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں بھرپور حصہ لیا۔ چیف آفیسر بلدیہ وکاس گجر از خود صفائی آپریشن میں حصہ لے کر حالات کا معائنہ کرتے رہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ طوفانی بارش کے بعد میونسپل کمیٹی کے عملہ نے پوری محنت اور جانفشانی سے رات گئے تک کام کیا، تمام وسائل بروئے کار لائے تاکہ بارش کے پانی اور گندگی کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مشکلات فوری طور پر ختم کی جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمایوں نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے نواحی چک نمبر 324 کافے میں علمی شخصیت ماسٹر محمد متین طارق کی بھانجی دعا فاطمہ اور بھتیجی سحرم فاطمہ کی پہلی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں اہل محلہ اور عزیز و اقارب اور بچوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کے رنگ برنگے کھانوں سے تواضع کی گئی۔ کھانے کے بعد تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا گیا۔ کیک کاٹتے وقت بچوں نے خوب ہلا گلا کیا اور برتھ ڈے پارٹی کو خوب انجوائے کیا۔ کیک کھانے کے بعد عزیز و اقارب نے ڈھیروں دعائیں اور گفٹ دیے اور تصاویر بنوائی۔ سالگرہ کی تقریب میں ڈاکٹر محمد عظیم سرور نے خصوصی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت احترام سے منایا۔ شہر کے روایتی راستوں سے شبہ زلجنا اور تعزیہ کے جلوس نکالے گئے۔ جلوس کے راستوں میں عقیدت مندوں کی طرف سے مشروبات کی سبیلیں اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا۔ جلوس کے شرکاء نے
नोहा खानी के साथ साथ सीना को भी और जंजीर जनी भी की। जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए, जिससे अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर रही। शुरका का कहना था कि आज का दिन हमें हिम्मत और इस्तिकामत के साथ सब्र बर्दाश्त का भी सबक देता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने यौम आशूर के मौके पर शेखुपुरा में शदीद बारिश के बावजूद अज़ादारान के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर को शाबाश दी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने दौरा शेखुपुरा के मौके पर रूट्स के दौरा के दौरान बर वक्त पानी के इनखला, सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम पर ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा, जबकि सूबाई वज़ीर ने इमाम बारगाह के दौरा के मौके पर सदर शिया मरकज़ सैयद रज़ा हुसैन बाबर शाह और दीगर अहले इर्तिशी नुमाइंदगान की जानिब से ज़िला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर, DPO ज़ाहिर नवाज मरवत, असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम की तारीफ और इनकी जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर सराहा गया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने यौम आशूर के मौके पर अपने दौरा शेखुपुरा और ननकाना साहिब की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की और शदीद बारिश के दौरान ज़िले इंतजामिया के इंतजामात और किए गए इक़दामात और अहले तशरीह नुमाइंदगान से मुलाकात की मुतालिक आगाह किया, जिस पर सैयद मोहसिन नकवी ने बेहतरीन पेशावराना इक़दामात और फ़र्ज शनासी पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात और ज़िला भर में यौम आशूर पुरअमन तौर पर गुजारने पर DPO ज़ाहिर नवाज मरवत और दीगर इंतजामी अफसरान को शाबाश दी और कहा कि बारिश के दौरान पानी का बर वक्त इनखला और सफाई को यकीनी बनाने वाले वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। इनकी इस्मत को सलाम पेश करता हूँ। शेखपुरा से आपको बताते चले, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर साबिक MPA चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। MNA और MPA के उम्मीदवार चौधरी साबिर हुसैन भल्ला लाला फारूक की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। तफसील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा 2 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होने वाले चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर ने सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिला में इनकी रिहाइश का लानमड़े हाउस पर बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद समेत पीपल्स पार्टी के मरीद के से MNA के टिकट होल्डर चौधरी साबिर हुसैन भल्ला, MPA के टिकट होल्डर लाला फारूक मुगल समेत जिला भर की अहम क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर ने सैकड़ों साथियों समेत नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। शेखपुरा से आपको बताते चले, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर साबिक MPA चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। MNA और MPA के उम्मीदवार चौधरी साबिर हुसैन भल्ला लाला फारूक की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। तफसील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा 2 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होने वाले चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर ने सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिला में इनकी रिहाइश का लानमड़े हाउस पर बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद समेत पीपल्स पार्टी के मरीद के से MNA के टिकट होल्डर चौधरी साबिर हुसैन भल्ला, MPA के टिकट होल्डर लाला फारूक मुगल समेत जिला भर की अहम क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर ने सैकड़ों साथियों समेत नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल और चौधरी साबिर हुसैन भल्ला लाला फारूक मुगल की आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। चौधरी मुश्ताक गुजर फैमिली मरीदके में सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी फैमिली समझी जाती है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि मैदान करबला में हरियत की तारीख रकम हुई जब भी जुल्म के खिलाफ क़याम का मरहला आया, जब भी फसाद के खात्मे की जदोजहद हुई, जब भी जबर से मुसल्लत रहने वाली हुकूमतों की मुज़ाहमत की बात निकली तो सब हरियत पसंदों और तमाम तहरीकों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और करबला से ज़रूर इस्तिफ़ादा किया। आज भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा इब्ने अली करबला से सदाएं बुलंद कर रहे हैं कि कोई आए और हमारा साथ दे। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी दुनिया में हक और बातिल के 2 ग्रोह मौजूद हैं। मजलूम के साथ खड़ा होना अंबिया कराम और आइमा इत्तिहार का अशार है। हमने मजलूम का साथ देना है, वो इसलिए कि काबिज़ीन और गासिबीन के मुकाबले में इन लोगों के साथ खड़े होना ही इखलाकी और शरई तकाजा और बुशरी ज़रूरत है। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर गामजन है। मजलूम और बेगुनाह लोगों से इनकी जिंदगियां छीनने वालों का हमने मुकाबला करना है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुजर ने कहा है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके 72 जान निसारों और रफ़्क़ा की कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशले राह है। अहले बैत की प्यास और सरजमीन करबला के कमसन शोदा का दुख रहती दुनिया तक के लिए एक ऐसा
المیہ ہے جس کے غم کی آج بھی وہی شدت ہے کہ جو پہلے دن تھی کربلا میں خانوادہ رسول کی بے بسی، اور ایسے میں حق کا علم بلند کرنا ایک ایسا جرأت مندانہ عمل ہے جو پوری انسانیت کو باطل کے خلاف جدوجہد کے لیے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے فرات کی نہر الکما کے کنارے ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس نے دنیا میں حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے والوں کو حریت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ سچ کے لیے لڑنے والے اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں مگر ایسے جھکا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور متعلق الانانی کے خلاف ڈٹ کر دین اسلام کی اصل پیغام کو بقا اور حیات جاوداں عطا کی۔ اس وقت ہمیں سید الشہداء کے پیغام کو عام کرنے اور ان کے حق گوئی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام عالمی امن، انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژن سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں باطل قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کا درس دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر دین پر کسی بھی قسم کی آنچ نہ آنے دی۔ موجودہ اسلام دشمن قوتوں سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ نواسۂ رسول کی سوچ اور فکر کو عام کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہو کر باطل قوتوں کا قلع کما کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کی فضیلت اس لیے افضل ہے اس مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانی دی۔ سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پیغام ابدی ہے جس سے اتحاد اور وحدت کا پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کا فلسفہ روح پرور ہے۔ پیغام امام حسین رضی اللہ عنہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے باطل کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ جائیں۔ دین اسلام میں تفرقہ ڈالنے والوں اور قرآن سنت کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نواسۂ رسول اور ان کے خاندان اور جانثاروں نے میدان کربلا میں شہادتیں دے کر دین اسلام کو زندہ کر دیا، اور سیدنا زینب نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا اس سے تا قیامت کفریہ طاقتیں لرزہ برآمد ہوتی رہیں گی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق MP حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی راہ پر چلتے ہوئے ظالموں کے خلاف نعرہ حق بلند کیا اور مسلمانوں کو یزیدی حکمرانوں کی ریاست دہشت گردی سے محفوظ کرنے، حرمین شریفین کی پامالی کو روکنے اور اس کے شر سے بچانے کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ نواسۂ رسول نے یہ عظیم قربانی اس لیے دی تاکہ احترام انسانیت کو بقا نصیب ہو، دین کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثروں کا تحفظ ہو اور اسلام کے نفاذ، مشاورت اور جمہوریت کو زندگی ملے، محکموں کو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا درس ملے، ظلم اور جبر پر مبنی نظام کے خلاف آزادی کے متوالوں کو اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ملے، دین اسلام کی امن پسندی، رواداری، اخلاقی قدروں کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عادل اور انصاف، مساوات، انسانیت اور جمہوریت کے علم بردار تھے۔ کرپشن، بے راہ روی اور انسانی حقوق پر شب و خون مارنے کا نام یزید ہے۔ آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ضلع رہنما چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین سے محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ حسینیت ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے۔ حضرت امام حسین نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان دے دی لیکن جابر یزید کی بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاک کو اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس سے محبت، امن، بھائی چارے کی فضا کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام میں پیغام حسین کو بھی عام کیا جائے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اور رسول انتباہ کا عہد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا نے ثابت کر دیا کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق اصل طاقت ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے امام عالی مقام کی بے مثال قربانیاں صبح قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ امام پاک مشعل نور ہیں جن سے دنیا ہمیشہ رہنمائی لیتی اور اسلام عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے شجر اسلام کی ابیاری فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہوں نے وہی کیا جو خدا کا حکم تھا۔ بیورو چیف ملنگ ندیم کی رپورٹ کے مطابق میڈم تساؤد دبئی نے اتوار کے روز پاکستان کی آن جہانی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی۔
اس مجسمے کو جو پہلے مدام تساؤ لندن میں رکھا گیا تھا اب اسے دبئی میں اپنا نیا گھر مل گیا ہے۔ پاکستان کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مرحوم وزیر اعظم کے صاحبزادے نے بلیو واٹرز آئی لینڈ میں اس شخصیت کی نقاب کشائی کی۔ میں نے یہ مجسمہ پہلی بار مدام تساؤ لندن میں دیکھا تھا۔ دبئی ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے کیونکہ میری والدہ اور خاندان نے یہاں تقریباً 10 سال جلا وطنی میں گزارے ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں متحدہ عرب امارات میں حاصل کی۔ مجھے اس شہر اور ملک سے گہرا لگاؤ ہے۔ ابوظہبی بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اتوار کو ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام اور اماراتی ریاست میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے وزیر خارجہ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ دورے کے دوران ایف ایم بلاول اپنے یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے، جہاں دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس کی جانب سے 11 محرم الحرام کے موقع پر مؤثر سیکورٹی انتظامات کمشنر لیاقت علی چٹھا، آر پی او سید خرم علی اور سی پی او سید خالد ہمدانی نے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی پوٹھار اور دیگر افسران بھی تمام سیکورٹی انتظامات کی سپرویژن کر رہے ہیں۔ سینئر افسران نے پوائنٹ وائز ڈیوٹیز کو چیک کیا اور افسران کو فل پروف سیکورٹی یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ 1200 سے زائد افسران اہلکار سیکورٹی اور 200 کے قریب ٹریفک افسران اہلکار ٹریفک فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کے تمام فیلڈ افسران کو الرٹ ڈیوٹیز کی ہدایات۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ملک کے لیے زیادہ ریونیو پیدا کرنے اور جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے۔ ریئل اسٹیٹ ہمارے لیے ایک بڑا شعبہ ہے۔ اس میں دو کاروبار ہیں، ایک تعمیرات، دوسری ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے۔ نے نجی نیوز ٹی وی چینل کے پروگرام نیا پاکستان کے دوران کہا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کیپٹل پولیس کے انسداد دہشت گردی یونٹ کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومبنگ اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 205 گھروں، 430 مشکوک افراد، 79 گاڑیوں، 107 دکانوں اور 10 ہوٹلز کو چیک کیا گیا۔ دوران تفتیش نامکمل کوائف پر 63 مشکوک افراد کو تھانہ جات منتقل کیا گیا، جبکہ دستاویزات نہ ہونے پر 10 موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو عثمان جیولر سے ڈیری حسن آباد اور راولپنڈی کی دکان سے دن دہاڑے 90 تولے سونا لوٹ کر لے گئے۔ تفصیلات کے مطابق عثمان جیولرز کے مالک حاجی عاشق حسین نے بتایا کہ 3 لوگ 125 پر آئے اور اسلحے کی زور پر 92 تولہ سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ابھی ہماری پولیس کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی، ہمیں صرف یہی کہتے ہیں پولیس والے آج کل پکڑے جائیں گے جو سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی آئے ہیں۔ ہماری اپیل ہے آئی جی پنجاب وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر اعلیٰ سے ہماری سنائی کی جائے، ہمارے ان چوروں کو پکڑا جائے، ڈکیتوں کو، اور ہمیں ہماری چیزیں واپس دی جائیں۔ ہم یہاں پہ ڈیوٹی کرتے اس شاپ پہ 2 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ کوئی بازار میں بالکل عام ہی جس طرح ہوتا ہے روٹین، اس طرح بازار چل رہا تھا، تو دروازہ جو ہے نا باہر چاچا نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھایا نا، باہر سے آتے ہیں انہوں نے ساتھ پہلے ہاتھ یہاں پیچھے باندھے ہیں، اندر لے کے آ گئے چاچے، تو ہمیں بھی مارا ہے، چاچے کو بھی مارا ہے، بھائی جو بھی تھے سب کو اندر لے کے آ گئے ہیں، تو گن کے ڈرا رہے تھے کہ گن ساتھ لے کے آ رہے، تو بھائی جو ہیں ان کو جو ہے نا اندر لے کے گئے، ان کو بٹ مارا یہاں پہ، تو گالیاں نکالی، گالیوں کے علاوہ ان کو کوئی اور بات ہی نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ لاک کھولو، سامان جو تھا پیچھے گولڈ پڑا ہوا تھا 92 تولے تھا، وہ بھی لے گئے، مارا بھی ہے، چاچے کو بھی فائر مارا 1-2، پاؤں پہ بھی لگا ہے، ہاتھ پہ بھی لگا ہے۔ اس کے بعد پھر جاتے ہوئے پھر گن اٹھا کے جانے لگے ہیں، پھر چاچے نے ان سے کھینچی، اس ٹائم انہوں نے پھر مزاحمت کی ہے، تو ابھی ہمارے کافی ٹائم ہو گیا، ہماری سنوائی بھی نہیں ہو رہی کافی ٹائم سے۔ اچھا کون سی تاریخ کو آئے تھے؟ 12 تاریخ کو آئے ہیں، آج 30 ہوگی۔ اور آپ آئی جی پنجاب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ برائے مہربانی جو ہے نا جلد سے جلد ہمیں دوسرے کیا نام ہے
इंसाफ। इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। और हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से भी करते हैं कि हमें जो है ना इंसाफ दिलाए, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।